السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما۔ ایک چھوٹی دعا ہے، ایک کو مطلب یوں ہے کہ اے اللہ پاک مانے شان کو علم دے جو کہ مانے فائدہ پہنچاوے، اور جو کچھ بھی علم تھا دیدو ہے وی کے ذریعے مانے فائدہ پہنچا، اور اے مکا رب مکا علم میں بڑھوتری پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ لارلا ویڈیو کو میں یہ چیز پہ ڈسکس کربائیو کہ بھئی دین کو علم حاصل کربو ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بھی کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ جہاں نماز پڑھبو، روزہ راکھبو، اور اولاد کی صحیح تربیت کربو، گھر والا کی ضروریات پوری کربو، انسان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ وشانی دین کو علم حاصل کربو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ ان کے لیے وقت نکالبو، محنت کربو، کوشش کربو، مال خرچ کربو، سفر کربو، جو انسان کی گنجائش میں وہ انسان نے کرنا چاہے۔ آپ عام طور پہ جو یوں حمزہ کہ جو مدرسہ میں لڑکا اور لڑکیاں پڑھ رہا ہے، خالی واقعی ذمہ داری یا مولانا صاحب امام صاحب آکی ذمہ داری ہے دین کو علم حاصل کربو اور بتابو، اپنی یہاں ایک دم غلط سوچ ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ وہ معلوم کرے کہ خدا کی مرضی کئی ہے، خدا کو دین کئی ہے، خدا کی چیز میں خوش ہوئے، کی چیز میں ناراض ہوئے۔ تو اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کو علم حاصل کرا اور وی کے اوپر عمل کرا، اور لوگوں نے وی کی طرف دعوت دیوا، یعنی جیک نے دین کو علم کونے وہاں تک دین کو علم پہنچا، بھائی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ وہ کام نہیں کی دو تو قیامت کے اپنی بہت بوجھ ہوئی، اپنے اللہ پاک سوال کری، اور قیامت کا جو سوال ہوئی وہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ پہلے اپنے وی کی تیاری کرنی چاہے۔ یہ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ چیز پر ڈسکس کروں کہ بھئی علم کئی ہے، علم کہوے کن ہے، اور جب کوئی انسان کی زندگی میں علم آئے تو کئی فرق پڑے، اور علم نہیں رہے تو کئی وے۔ اور آپ جو یوں کہو کہ بھئی دین کو علم جو مدرسہ کے میں یہ لڑکا اور لڑکیاں حاصل کرے، اور دنیا کو علم جو اسکول اور کالجز یونیورسٹیز کے میں یہ لڑکا لڑکیاں حاصل کرے، آج جو آپ فرق کرا قرآن اور حدیث آپ نے اس سلسلے میں کئی رہنمائی کرے، اور لاسٹ میں آپ نے جو سماج ہے کاٹھا سماج ایک کے اوپر کچھ وشلیشن کر اور آپ نے کی کام پہ فوکس کرنا چاہے، ایک کچھ باتیں کر انشاءاللہ ویڈیو ختم ہوئی۔ تو چونکہ ٹاپک بہت بڑو ہے تو میں نے بات کو خدشے اور اندیشہ ہے کہ ویڈیو لمبو ہو جائے، آپ میں گزارش ہے کہ ویڈیو پورو دیکھ جو۔ میں نے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ نے بہت ساری باتیں دین کا معاملہ مناسب محسوس ہوئی، تو آپ وقت پر عمل کرو، اور ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک من دین کو علم دے مزید اور بہتر طریقوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آپ نے ہمارے لیے کوئی مناسب مشورہ ہوئے تو آپ ضرور دیجیے۔ اپنی بات کی شروعات کروں میں ایک قصہ ہوں، ایک واقعہ ہوں۔ قصہ یوں ہے کہ کوئی زمانہ میں ایک بادشاہ ہو، وی بادشاہ نے شکار کو شوق ہو، ایک وہ اپنی سینا کے انڈے جنگل میں جو شکار کربا، شکار کرن جب پاسو آوے ہو تو گیلا میں کٹیا نظر آئی۔ بادشاہ بھی گھوڑا اترن بھی کٹیا کے نکے جو بٹ ایک بزرگ آدمی بیٹھو ہو ذکر میں مشغول ہو، تو بادشاہ نے ہیلو پڑھیو، بزرگ جان نے دیدو۔ بادشاہ دوسری بار ہیلو پڑھیو، بزرگ ہم پہ دھیان نہیں دیدو۔ بادشاہ نے غصہ آئیو زور کو، تیسری زور کو ہیلو پڑھیو کہ بھائی تھے ننگے تو کی آوازیں نظر انداز کریو، تو جانے میں کونی ہوں؟ تو بزرگ بھی دلیشان مسکران دیکھو کہ جی تھری آگلین تھری پائلین تھری ابے کی زندگی میں اچھی طریقوں میں جانوں۔ بادشاہ نے تھوڑا تعجب یہ کہ موتیں پہلی بڑے مل رہی ہو، اور ہماری آگلین پائلی ابے کی زندگی اچھی طریقوں شان جانا ہے۔ تو بادشاہ نے بوجھو، تو بزرگ نے کیا کہ بھائی تھر لارلی زندگی شان کی ہے کہ تھری جو زندگی شروعات ہوئی وہ ایک گندا قطروں ہوئی۔ اگر وہ گندو قطروں انسانی شریر پہ یا کپڑا پہ لاگ جائے تو شریر و کپڑوں ناپاک ہو جائے، جب تک انسان انہیں دھو ہی نہ لے انسانی شریر و کپڑوں پاک نہیں ہو سکے۔ اور تھری آگلی زندگی شان کی ہے کہ تھارا جو انجام ہوئی وہ یوں ہے کہ تھاری شریر نے کیڑا مکوڑا کھائی، یعنی کیڑا مکوڑا گھر تھرو شریر رہی، اور تھاری ابے کی زندگی جو ہے وہ یوں کہ تھارے پیٹ میں نری گندگی بھر ملی اور تھارا دماغ میں فطور بھر ملیو۔ یہ باتیں جب بادشاہ ہونی تو انہیں نشان محسوس ہوئی جان وی کا ماتا پہ دماغ پہ کوئی ہتھوڑا کی مارتا ہوئے جان وی کہ آچم آنسو آپ لاگ جان وہ گوڈا کا پان بیٹھ دہڑا مار مار روئی ہو۔ نری دن بعد میں جب بادشاہ شانت ہوئی ہو تو وہ بھی بزرگ نے کیا کہ بھائی ہماری ابے تک جو زندگی گزری تو ہماری سینا، ہماری سلطنت، ہماری حکومت، ہماری بادشاہت، ہماری جاگیر، ہمارا خزانوں، ہماری جوانی، اے آقا پر من غرور ہو، ہمارا آقا پر بھروسہ ہو، مو آقا دھوکہ کمائی ہو، ہماری آچا کے سامنے آج چیزوں کو پردو ایڑو ہو، میں نے ہماری حقیقت بھول جڑو ہو تاکہ بات ہو میں ہماری حقیقت ننگے پڑ گئی۔ وی واقعہ ہوئی بادشاہ کی زندگی ایک دم بدل گئی، وہ نرے دن بھی بزرگ کے انڈر رہے علم حاصل کی دو اور پس ہزار اپنی زندگی نے بہت خوبصورت طریقوں گزاری۔ آپ نے جو ٹاپک اصل ٹاپک ہے علم، اگر آپ غور کرا تو یہ واقعوں آپ نے بھی کو جواب مل رہے۔ تو علم کئی ہے،
کوئی چیز کی حقیقت ننگے پڑ جائے اور بھی حقیقت کو آپنا پر وشانی اگر اثر وے جشان اثر وینو چھاوے تو وہ صحیح معنی میں علم ہے، علم نافع، یعنی فائدہ پہنچا بڑے علم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا خوب کرتا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ پاک میں آپ سے فائدہ پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو اٹے معلوم چلے آپ نے کہ علم کی دو ہی کیٹیگری ہے، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع، یعنی فائدہ پہنچا بڑے علم اور ایک نقصان پہنچا بڑے علم، یعنی جو انسان نے کوئی فائدہ نہیں ہوئے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں جان سیکھو انسان نے کوئی فائدہ نہیں ہوئے، تو بہت مرتبہ شان بھی ہوئے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہی ہے، حدیث جان رہی ہے، لمبی چوڑی تقریرہ کری ہے، لیکن بھی زندگی میں بھی کوئی اثر محسوس نہیں ہوئے۔ اشان لگے کہ جان بھی کی زبان اور بھی کا شریر تک دین ہے، دین بھی کے دل میں نہیں جو، تو وہ علم بھی کے لیے ایک طریقہ حجاب بن جو، پردو بن جو۔ تو آپ نے یہ معاملہ بہت حساس رہنا ہے کہ صحیح معنی میں علم یا علم نافع وہی ہے جو آپ نے اپنا رب قریب کرے، آپ نے اپنی حقیقت ننگے پڑ جائے، آپ نے خدا کی مرضی معلوم ہو جائے۔ اور جو علم اس چیزوں کے اوپر آپ نے نہ ابھارے، جو علم خدا کو دور کر دے یا آپ نے اپنی حقیقت بھلائے دے یا اپنے خدا کی مرضی یا خدا کی چیز ناراض ہوئے وہ اپنے بے نیاز کر دے، وہ صحیح معنی میں علم ہے ہی کون ہے، وہ انسان کے لیے ایک طریقوں پردو ہے، حجاب ہے، نقصان ہے انسان کے لیے۔ تو وہ ہے صحیح معنی میں علم کہ کوئی چیز کی حقیقت ننگے پڑ جائے۔ اب جانے کائنات سے بڑی حقیقت کہی ہے خدا، یعنی ایک رب ہے، ایک مالک ہے جو آپ نے پیدا کی دو، تو خدا کے بارے میں معلوم کربو، خدا کی مرضی معلوم کربو۔ اگر آپ نے اپنی حقیقت ننگے پڑ گی تو ایک مطلب آ کے آپ نے اپنا علم بھیجو۔ اب میں گفتگو کو دوسرا موڑ پہ بڑھا کہ علم حاصل کربا کا ذریعہ کئی ہے، تو ہمارے نزدیک علم حاصل کربا کو پہلو ذریعہ ہے وہ سوال ہے، یعنی اگر آپ نے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوئی رہی ہو اور بھی سوال کا جواب کے لیے آپ کوئی کوشش کریا، کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریا، تو وہ ایک طریقہ اپنا علمی سفر ہے۔ آپ نے یہ بات میں تعجب ہوئی کہ صحابہ کرام اللہ کی مرضی معلوم کروا کے لیے، دین سمجھوا کے لیے خوب سوال کرتا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کا رسول بھی واقعی میں خوب سوال کرتا تاکہ ایک بہتر سمجھ پیدا ہو سکے۔ آپ جب قرآن پڑھا تو آپ ننگے پڑھی کے خوب سوال کی دوڑا اللہ پاک مطلب جو صحابہ کرام کا جو سوال ہے یا جو کافر اور مشرک لوگ ہیں وہ جو الزام لگاتا وہ کوئی تنظیموں سوال پوچھتا وانے بھی اللہ پاک قرآن میں ریکارڈ کی دو۔ تو قرآن میں ہے کہ بھائی یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، بلکہ دین کو علم حاصل کربا میں انسان نے شرم نہ کرنے چاہے۔ آپ نے تعجب اگر میں ایک بات کہوں کہ قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں، یعنی جو عورتوں کی ماہواری منتھلی پیریڈ رہے وی کے بارے میں سوال پوچھے، اللہ بھی کو جواب دے قرآن میں۔ تو آپ نے دین پہ بہتر طریقہ عمل کرنا ہے، یہ چیز کے لیے دین کو علم حاصل کروا کے لیے سوال کرنا ہے اور سوال کو جواب معلوم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہی ہے ایک مطلب آپ کے میں ایک بے چینی ہے، آپ میں ایک علم کی پیاس ہے۔ عام طور پہ اسکول کے میں مدرسہ کے میں سوال پوچھنے کا رواج کون ہے، میں نے کوئی سوال اگر بوجھے بھی ہے گھر پریوار کے میں تو انہیں ڈانٹ دے ہوئے، تو سوال کو رواج اپنے پیدا کرنا چاہے۔ سوال ایک طریقوں علم کی شروعات ہے، آپ کوئی چیز ننگا کون آپ بوجھا جن معلوم کر طریقوں بوجھا کہ بھائی کسان وہی ہو، تو سوال بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، مطلب بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو بندے کو کیا چاہیے کہ وہ بھی میں نے جو دین بھیجا ہے اس پر جواب دے، مجھے پر ایمان رکھے، امید ہے کہ وہ صحیح راستہ پا جائیں گے۔ تو پہلی چیز علم حاصل کرنے کے ذریعے ہمارے نزدیک سوال ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اصحاب علم کی صحبت، یعنی جو لوگ دین کو علم جان رہے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، حکمت والا لوگ ہیں، وقت نزدیک اگر آپ بیٹھا تو آپ نے علم حاصل کر سکا۔ سماج کے جو بزرگ لوگ ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں، یا گھر پریوار کے جو بڑا لوگ ہیں، واقعاً آپ نے بیٹھنا چاہے۔ عام طور پہ مارو تجربہ ہے یا منہ یہ چیز نوٹ کی دی کہ جو نئی نسل ہے یا جو بیٹا ہے وہ باپ میں دور بھاگے، نہ کہ بیٹھ بنا چاہے۔ ایک مطلب کئی ریزن ویسے کہ باپ کو مزاج سخت ہوئے یا کوئی بات بوجھی ہوئے جو گران جواب دے دیتے ہوئے درزے پاسا کوئی بوجھ ہوئی ہمت ہی نہیں ہوئے۔ باقی ہے کہ بزرگوں نے کہ بیٹ میں بہت فائدے ہوئے، مطلب ایک لمبی چوڑی زندگی گزار سوچا ہے تو وقت بیٹ میں بہت مطلب اپنے تجربے ہوئے آپ علم حاصل کر سکا۔ اللہ کے رسول کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ صحبت کا اثر پڑے
کہ اگر آپ لوار کے نکے بیٹھا تو بھی کہ آواز منہ یا اگر کوئی انگارو سیٹ جو تو اپن پریشانی وہی مطلب نقصان ہے. اور اگر آپ کوئی عطر بیس بڑے دکان پہ بیٹھے تو مطلب خوشبو آئی، کوئی اگر آپ نے عطر لگا دی تو نری خوشبو آئی، صحبت کو بہت زیادہ اثر ہوئے. تو آپ نے یہ چیز کے معاملہ میں بہت چوکنو رہنا چاہے کہ بھائی اپنا دوست کنی ہے، آپ کی کے ہنڈے رہی رہا، اپنی بیٹ اٹھ کی نکے ہے. قیامت کے دن جس چیز پہ انسان بہت زیادہ افسوس کری یہ میں ایک یوں بھی ہے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اس کو دوست نہیں بناتا. مطلب دوست یار بھی شان کا وہ جو انسان برباد کر دے ہوئے. تو صحبت بہت ضروری ہے، لیکن کی صحبت آپ کی کے نکے بیٹھ رہے، اپنے بیٹ اٹھ کی کے نکے ہے، یہ معاملہ میں اپنے بہت ہوشیار اور چوکنو رہنا چاہے. علم حاصل کرباؤ جو تیسرو ذریعہ ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ کتاب. آپ کتاب پڑھا یہ کو مطلب ہے کہ آپ اپن بہت سی چیزیں معلوم ہوئے، آپ ایک ہنڈے کئی ساری زندگی گزار سکا کتاب کے ذریعے. یعنی اتہاس میں جو بہترین لوگ گزریا ہے، آپ جب وہاں کی کتاب پڑھا تو اشان لگے جانا آپ وہاں بات چیت کریا، آپ وہاں تجربوں ہی کریا. وہ دنیا نے کشان دیچو صحیح غلط کی بھی کشان تمیز کی دی، آپ نے وہ چیز ننگے پڑھ سکے. تو کتاب کو ایک بہترین ذریعہ ہے جو آپ علم حاصل کر سکا. کتاب ایک بہترین دوست ہے. جو چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے ہمارے نزدیک علم حاصل کربا کو وہ غور و فکر ہے، کہ آپ صبح شام یا رات میں کوئی ٹائم میں نماز پڑھ آپ جب سکون بیٹھ غور و فکر کرا تو ان بھی آپ نے علم مل لے. یعنی آپ ایک دنیا کے اوپر ہے، اپنی خود کی زندگی کے اوپر ہے، قرآن حدیث کے اوپر آپ جو غور کرا تو ایک نتیجوں آپ نے جو سوچ بنی وہ بھی ایک بہترین علم دے سکے. یہ جو 4 پوائنٹ بتایا، یعنی سوال کرنو، نیک لوگوں کی صحبت، کتاب، غور و فکر، یہ چاروں ذریعہ ہے علم حاصل کربا کا. لیکن یہ چاروں ذریعہ پابند ہیں قرآن اور حدیث کا. یعنی چاروں ذریعوں کو اشان کی چیز بن گئی جو قرآن حدیث میں ٹکرائی رہی تو آپ یہ چیز نے چھوڑ دیوا. تو آپ نے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ مطالعہ کرا، ورنہ سمجھ بھائی کوشش کرا، اور 4 ذریعے کے یہ جو 4 میڈیم ہے، مادھیم ہے علم حاصل کربا کا، آ کا ذریعہ آپ خوب علم حاصل کربا کی کوشش کرا. ایک بہت اہم بات کہ علم حاصل کربا کو مقصد آپ نے نزدیک ہمیشہ ایک دم کلیئر رہنا چاہیے. اگر آپ علم حاصل یہ وجہ کریا کہ آپ مطلب بہت فیمس ویزا یا آپ لوگوں کے اوپر دھونس جما سکا یا لوگوں نے آپ بحث مباحث میں ہرائی دا یا لوگ آپ نے بڈو ہمجے، تو صحیح معنی میں وہ علم آپ نے لیے مطلب وبال بن جائے قیامت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشان کا لوگوں پر لعنت کی دی. تو علم حاصل کروا مقصد کئی ہے کہ آپ اللہ کی مرضی معلوم کر لا، آپ اللہ قریب ویزا، اپنی خود کی زندگی بہتر بنائے دا، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہاں تک آپ دین کو علم بہت خوبصورت طریقوں میں پہنچا سکا. اور جو مقصد ہے آپ نے نزدیک ایک دم کلیئر رہنا چاہیے. ایک کی 2-3 میں مثال دوں، یعنی کہ جب آدمی علم حاصل کر لے تو یہ زندگی میں کئی چینج آوے. ان آپ 2-3 مثال میں یہ ہمجا دوشان میں نری مثال نوٹ کی تھی، لیکن یہ صرف 2 مثال پہ اکتفا کروں. پہلی مثال ہے سفلتا کی، سکسیس، کامیابی. جی انسان کو کامیابی نے لیر جشان کو تصور رہی وی کی زندگی کی کوشش وشان کی رہی. کوئی آدمی نے یہ سمجھ میں آ گئی بھائی میں نے نوکری میں کامیابی ہے تو وہ دن رات کرن نوکری پراپت کر لی، اور دنیا یا وہ لوگ سمجھ کہ بھائی وہ کامیاب ہے. جو کچھ لوگ کاروبار کے میں یہ مطلب ترقی کروانے کامیابی ہمجے، کچھ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی منہ اترو خرچ کروں مال کہ بھئی لوگ تعجب کرے، وہ خوب پیا حاصل کرن کہ بیٹا بیٹی کے بیاہ کے میں خوب پیو خرچ کرے تو وہ انہیں اپنی کامیابی ہمجے. لوگوں کا تصور ہے وہ کہ صاحب زندگی گزاریا ہے. سوال ہے کہ قرآن کامیابی کو کئی تصور پیش کرے. تو قرآن جو بات کہ اگر وہ اپنے کھوپڑی میں بیٹھ جائے تو اپنی زندگی بدل سکے. قرآن کہوے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یعنی جو جہنم کی آگ میں بسابا آجو اور جنت میں داخل کروا آجو وہ بڑی کامیابی بھی نہ مل گئی. تو بہت مطلب یہ کامیابی کو تصور کرا وہ اپنی کھوپڑی میں بیٹھ جائے تو مال دولت عزت شہرت آ کی جو چاہت آ کے لیجیے آپ لپک رہی آنے وہ کوشش ایک دم ٹھنڈی پڑ جائے. یعنی مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، وہ حساب میں کماؤ، مال نے مقصد نے بنانا. تو مقصد کئی ہے سفلتا، مطلب سفلتا کئی ہے کہ جو انسان آخرت میں کامیاب ہے، جو جہنم کے آگ میں بچ جو جنت میں جو پرو وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے. جو چاہے وہی دنیا میں فقیر رہے بھی فرق نہ پڑے، کھا باغ لالا پڑے بھی فرق نہ پڑے، لیکن کوئی انسان
یہ دنیا کا میں خوب امیر ہے، خوب ایک نے پیا ہے، مال دولت عزت شہرت آسائش ساری چیزیں بھی فیسلٹیز ہے، لیکن آخرت میں ناکام ویجو مطلب کئی مطلب یہ بھی کو تو کامیابی او تصور قرآن آپ نے دے تو جی انسان کی زندگی میں وہ مقصد یا وہ کامیابی کو تصور صحیح معنی میں بیٹھ جو بھی کہ زندگی بہت خوبصورت بہت آسان ویزائی، وہ دنیا کی چیزیں کے لارے نہ پڑے، وہ دنیا میں بہت آسانی اور سادگی ہوں زندگی گزار لی، لوگ کئی کہہ رہے انہیں فرق نہ پڑے، اللہ کئی کہہ رہے ون فرق پڑی، اللہ جی چیز کو حکم دی دو وی کام نے وہ ضرور کری ضرور کری ضرور کری، چاہے پورا سماج بھی خلاف ہے، اللہ جی چیز وہ منع کرنے چو وی چیز وہ ضرور روکی ضرور روکی ضرور روکی، چاہے پورا سماج بھی کام نہ کری ہو، وہ انسان صحیح معنی میں کامیاب ہے، یہ دنیا میں بھی کہ زندگی بہت شاندار خوبصورت گزری اور آخرت میں بھی کامیابی ملی۔ دوسرا چیز مطلب ایک مثال جو انسان کی زندگی پر علم کو کشان اثر پڑے فرق پڑے، آپ نے جو دین ہے بھی کو نام اسلام ہے، اسلام اور بھائی کو نام بھی ہے، لیکن آپ نے جو دین ہے بھی کو نام اسلام ہے، اور اسلام کوئی آدمی کا نام پہ کون ہے، اور اسلام کوئی نبی یا کوئی انسان کا نام پہ کون ہے، دین جو کو نام جو اسلام بھیڑوں کی وجہ کئی ہے کہ جی انسان کے میں مسلمان یعنی اسلام کی صفت رہی وہ مسلمان ہے، اور اسلام کا مطلب کئی وہ اپنے آپ نے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، جان کوئی چور رہے چوری کریو پولیس آ گئی بیٹھے تو پولیس کہے کہ سرنڈر کر دو تو اپنا ہاتھ اسا کر دے اور وہ کئی کروائی کوشش نہ کرے، چونکہ وہ ننگے کا اگر منہ نہ مانیے تو مطلب گولی چال جائے ٹھکائی گئی، تو وشانی اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ نے حوالے کر دینا، کی کیا حوالے کر دینا، اللہ اور اللہ کا حکم کے سامنے، اور اسلام کا ہی ہے ایک دین ہے، اور دین پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاؤ، مطلب کئی ہے کہ انسانی زندگی کا جتنا شعبہ وے سکے، انسانی زندگی کا جتنا حصہ وے سکے وہ سب کے میں دین کے اوپر عمل کرنا، تب تو ہے مزیداری۔ اور آپا مسجد کے میں تو ویجا مسلمان نماز پڑھ لی دی اور بارے آن ہٹان کے اوپر وشان کا فیصلہ کریا جو دین صحیح دین کے سامنے صحیح کونے، یا کاروبار کے میں غلط کام کریا، یا اور اپنی زندگی کے میں اگر آپ اللہ کا حکم نہ مان رہا تو وہ صحیح معنی میں دین کے اوپر عمل کربو نہیں بھی ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آپ نے بہت خطرناک طریقوں چوکنوں کرے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تھے کتاب کا کچھ حصہ پر عمل کرو اور کچھ حصہ نے چھوڑ دو، یاد رکھ لو کہ او جو انسان او طریقوں اپنائی اس دنیا کی زندگی میں تو انہیں رسوائی ذلت محسوس کرنی پڑی، قیامت کے دن بھی وہ بہت خطرناک عذاب کی طرف انہیں وہ پلٹابا آئی، یہ معاملہ میں اپنے سچیت رہنا چاہے۔ تو علم کئی ہے، علم کوئی چیز کی حقیقت جانبو اور بھی کو آپ کو پر وشان کو اثر رہنا چاہے، اور علم کو اثر کئی پڑے انسان کی زندگی پر، علم کو اثر یہ پڑے کہ انسان کی زندگی میں روشنی آئے جائے، صحیح غلط کی انہیں تمیز ننگے پڑ جائے، اللہ کو حکم انہیں صحیح معنی میں ننگے پڑ جائے، اور علم انسان کو جو ایمان ہے وی کو پر یقین مضبوط ہوئے، تو جی انسان نے دین کو صحیح معنی میں علم مل جو اور بھی کو ایمان و یقین مضبوط ہو جو بھی کہ بعد میں وہ کیوں نہ ڈرے، وہ دین کے اوپر ضرور عمل کری، اور جی انسان کے علم کونے بھی کہ زندگی میں یہ مطلب اندھیرو ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ کر سکے، وہ کوئی بھی کام کری تو بھی میں دوسرا کا ہی کریا وہ وشان کری، دوسرا کی چیز نے صحیح سمجھ رہا وہ وشان بھی نہ کری، اور ہر بھی کام نے چھوڑ دی جنہیں دوسرا ہی چھوڑ جڑا ہے، چاہے وہ کام بلی صحیح وہ، تو علم کو نہ وہ ایک طریقوں گمراہی ہے، انسان نے اپنی حقیقت ننگے نہ پڑے، اور پس وہ سماج کی رسم رواج کے میں اترو دبزے اترو پیس پائے کہ آپ کی زندگی وہ مطلب کہیں کر نہ سکے کہ زندگی کے میں یہ، اور آپا جو یہ کہو کہ بھئی دین کو علم اور دنیا کو علم صحیح معنی میں تفریق جو ہے وہ ایک دم غلط ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک ویڈیو میں 2-4 دن پہلے ہونے وہ بھی میں وہ کالج اور یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ نے مطلب ایڈریس کرے ہوا خطاب کرے ہوا، بہت خوبصورت بات کی، وہ یہ کہ بھئی ایک زمانہ ہو جب مسلمان یہ دنیا کے میں یہ ترقی کرے ہوا، ایمان اور عمل کے میں یہ مطلب بہتر ہا، خدا کی کتابوں کا جب رشتہ ہو تو دنیا بھر کا لوگ مطلب سمرقند بخارا اندلس مسلمانوں کی ایک طریقے علم کا سینٹر ہا، بٹے لوگ آوتا علم حاصل کربا،
اور آپ جو آج جنہیں آپ اسکول کی پڑھائی کہوا ہسٹری پولیٹیکل سائنس اکانومکس جغرافی فلسفی آج سب علم نے مسلمان سے ہی مانم ڈیولپ کی دو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ کا ایکسپرٹ تھا. جابر بن حیان کیمسٹری نے ڈیولپ کی دی. ابن سینا جو علم طب میڈیسن کو علم ہے وہ نے مطلب ایجاد کی دو وہ نے ڈیولپ کی دو. ہسٹری نے آپ جو پڑھا اسکول اور کالج کے مئیے وہ نے ڈیولپ کر پڑا ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ. تو طارق جمیل صاحب کالج کا اسٹوڈنٹ نے کہہ رہا کہ بھئی دنیا میں تو جو بھی علم حاصل کرو وی کی بنیاد اگر خدا ہے خدا قریب ہے بس آئی رہا اور انسانی زندگی نے آپ خدا کی زندگی خدا قریب لبس آئی رہا تو وہ صحیح معنی میں وہ علم ہے وہ دین کو علم ہے. مطلب آپ جب قرآن پڑھ رہا تو قرآن کے مئیے اللہ پاک اس سنسار کی جو ادھکتر چیزیں ہیں وہ کے بارے میں بات چیت کرے. بارش کے بارے میں بات چیت کرے کہ بارش خدا کی نشانی ہے, کھیتی باڑی خدا کی نشانی ہے, پہاڑ خدا کی نشانی ہے. مطلب آگ کے اوپر انسان غور کری, خود انسانی جسم کے اوپر بایولوجی کے اوپر انسان اگر غور کری تو یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں. آنے جب انسان پڑھ لیا کے بارے میں معلوم کری تو انسان خدا قریب گئی. لیکن ویو کئی ہے کہ آج چیزیں آپ جب دین کا علم یا خدا کا تصور علم نے کاٹ کر دیو تو پس ظاہر سی بات ہے وہ علم کوئی مطلب نہیں رہی ہو. تو یہ چیز کا معاملہ آپ نے بہت چوکنا رہنا چاہے کہ آپ اسکول اور کالج کے میں جو پڑھ رہا ونہیں بھی آپ دین کی جو بنیاد ہے وی کی روشنی میں پڑھ رہا تب تو ہے مزیداری. ورنہ وہی کئی کہ مسجد کے میں تو بھائی نماز روزہ وہی رہا, باقی بارے جو راجنیتی ہے سماج ہے پولیٹکس ہے وی کے مئیے دین کی دھجیاں اڑتی آپ نے نظر آئی اور آپ نے کہا سمجھ بھی نہ آئے کہ کئی وہی رہی ہو کیونکہ آپ نے علم کونے اللہ کے رسول کی زندگی آپ نے پڑھی قرآن آپ نے پڑھی تو آپ نے ننگے ہی کونے کہ بھائی دین آ کے میں کئی رہنمائی کری ہو. تو آپ نے مطلب میں کہ اگر آپ نے سماج میں علم کو رواج ویزے لوگ دین کا علم کی طرف لپکبہ لاگ دے تو ادھکتر جو مسئلہ ہے وہ آٹومیٹکلی حل ہو جائے. اب میں اپنے گفتگو کا ایک دم مطلب آخری جو 2 پڑاؤ ہے وہ میں یہ ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ جب سماج پہ وشلیشن کرا تو یہ چیز کو میں نے اعتراف ہے کہ ہماری عمر بہت کم ہے اور سماج کے اوپر بولبو مطلب اتنا مناسب کون ہے. لیکن چونکہ تھوڑا بہت جو بھی علم ہے وی کی روشنی میں بات رکھنی چاہے تاکہ اگر ہمارے سوچ میں سمجھ میں کوئی غلطی ہے تو وہ ہمارے پاس واضح ویزے اور اگر میں نے کوئی مناسب بات دین کی سمجھ میں آئے گی ہے تو ان لوگوں نے فائدہ ہو سکے. میں یہ چیز پہ کچھ لوگوں مشورہ کی دو تو ادھکتر جو نوجوانوں کی طرف میں بات آئی نا وہ یوں ہے کہ بھئی سماج میں کوئی اچھا ہی تو نظر ہی نہ آوے یار, مطلب جتلے دیکھا مطلب خرابی برائی دکھے. تو ہمارا یہ کہبو ہے کہ آپ نے سماج لارلا 30-40 سال میں یعنی 3-4 دشک کے مئیے کئی سارا معاملہ میں غیر معمولی ترقی اور بہتری آئی ہوئی کے مئیے. اگر آپ بھی چیز پر نظر نہیں رکھا تو آپ مایوسی کا شکار بھیجا ہوا. جو چیز بہتر بھی ہے انہیں آپ نے ایڈمٹ کرنی چاہے. اپنا سماج جو بزرگ لوگ ہے یا جو ڈانگ اور ماس وہ ذمہ دار ہے واقعی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نئی نسل تک اس چیز کو وہ پیغام پہنچاوے کہ آپ نے سماج کی معاملہ میں بہتر ویو ہے. جو کمیاں اور خامیاں ہیں انہیں آپ نے قبول کرنی چاہے ایڈمٹ کرنی چاہے اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہے. جو خوبیاں ہیں آپ نے سماج کی ویک میں یہ مین جو نظر آوے وہ جو کہ بھائی شرک کا معاملہ میں بڑا حد تک کمی آئی ہے اور مورتی پوجا مطلب بڑی حد تک لوگ اکم بسبہ لاگ جا ہے. نماز کی ایک حد تک پابندی شروع ہوئی ہے, کچھ لوگ حج بھی کریا ہے اور دین کے لیے خرچ کروا کوئی مزاج لوگوں میں پیدا بھی ہو. بڑا اجتماع بہت آسانی میں ظاہر ہے, مسجدہ کی تعمیر بھی ہے, مطلب اذان باقاعدہ رہی ہے, امام رہی رہا ہے, بچہ دین کو علم حاصل کریا ہے, قرآن مجید پڑھوا شروع کی دی ہے, پڑھ رہا ہے, نکاح کو پرچلن ویڈیو ہے, پھیرا تقریباً ختم ہو جا ہے اور جو گانجا رفیم ہے بھی کو رواج مطلب بڑی حد تک ختم ہو جو ہے. ماں سبار آپ نے جو ڈانگا ہے وہ آرتی روپ میں بہت مضبوط بھی ہے. آپ نے سماج کو تھوڑا بہت نشان بھی ہے, راجنیتک اثر بھی ویڈیو ہے, کاٹھات لوگ نوکری اور کاروبار میں بہت آگے آیا ہے, پڑھائی کو پرچلن ویڈیو ہے, لوگ مطلب پڑھ لکھ کر آگے بڑھیا ہے. اور جو ریت ہے مطلب بیاہ کے میں جو ہے لڑکی کی ریت لے وی کے میں بھی بڑی حد تک کمی آئی ہے. تو آ سب معاملہ کے میں یہ آپ نے سماج بہتر ویو ہے, یہ چیز نے آپ نے ایڈمٹ کرنی چاہے. اب یہ ہے کہ جو آپ خامیاں پہ نظر ڈالا کمیاں تو وہ بھی خوب ہے, وہاں کے اوپر آپ نے بات چیت کرنی چاہے. لیکن بات چیت یہ نیت میں کرنی چاہے کہ آپ وہاں کے اوپر تجزیہ کرا کہ آج جو برائی ہے بیماری اچو ہے اور آپ یہ برائی اور بیماری نے کشان دور کر سکا. اس کے لیے آپ اپنی حد تک کا ہی کوشش کر سکا, یہ کہ آپ نے ضرور کو خیال رکھنا چاہے.
अधिकतर लोगों जो बातचीत रहे बहुत मायूस रहे, कई ने वैसे के समाज तो बर्बाद भेजो, समाज खत्म भेजो। मारा ये कहबो है कि भाई मायूसी को शिकार बिल्कुल मत हो। अगर आपा मतलब थोड़ी बहुत भी कोशिश कर सका वह आपा ने करनी चाहे। मतलब आपा जाहिर सी बात है कि कोई एकदम चेंज तो नहीं ला सका। आपा ने अल्लाह पाक जो जिम्मेदारी डाली है कि आपा अमल करा, जितनी आपने कोशिश में। कुरान मजीद में एक नबी को वाक़ई जिक्र करने के बाद में वो नबी अपनी ज़बान में कहे भाई इन उरीद इल्लल इस्लाह मस्ततातु, मतलब मुझ जो काम कर सकूँ कई कर सकूँ, मेरी जो कोशिश है वह कई है कि भाई मुँह कई न सहूँ सिवाय इस्लाह के, बेहतरी के, जितनी हमारी कैपेसिटी है। और ये काम के लिए अलैहि तवक्कल तू, अल्लाह ही पे मैं भरोसा रखूँ, व इलैहि उनीब, और मैं उसी की तरफ पलटता हूँ। मतलब मैं अगर समाज की इस्लाह की कोशिश करी हूँ तो मैं अजर की उम्मीद अल्लाह रखूँ। मैं समाज के लोग हमारी तारीफ करे या मैंने बढ़िया हमसे आ चीज़ की तमन्ना बिल्कुल हमारा दिल दिमाग में ना आनी चाहे। अपना समाज में जितनी खराबियाँ है आपको जो रीज़न कारण मैंने समझ में आई हो, मैं काफ़ी गौर की तो मैं 3 नतीजा पहुँचूँ कि वे अगर 3 कारण अगर दूर वैसे तो आपनो समाज में जितनी बुराइयाँ और खामियाँ है वे बड़ा हद तक दूर वजाई या दबजाई। अब ये कई भी बीमारी मतलब सर चढ़ बोल रही है, बुराई मतलब रौब समाज के मई है। अगर आप ये 3 कमज़ोरियाँ दूर कर ला, ये जो 3 कारण है, तो बुराई तो आप एकदम ख़त्म तो नहीं कर सका। खुदा की स्कीम है कि भाई दुनिया में शिरक भी रही, कुफ्र भी रही। खुदा अगर साव तो हारा का मीणा मेड़ मेड़ दीन के ऊपर से ला देते हो, खुदा के लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। मतलब अगर खुदा चाहता हर मुसलमान बना देते हो, खुदा की अपनी एक स्कीम है। तो ये कि अगर आप आज चीज़ पर फोकस करा तो बड़ी हद तक जो बुराई है या खराबियाँ है वह दबजाई, वे मतलब सर ऊँचो करने बोल सकी। आऊँ जो मेन रीज़न तो है कि भाई दीन को जो इल्म है वो दूरी, वो मेन कारण है। दूसरा जो रीज़न है वक्त के ऊपर अपनी आम तौर पर नज़र नज़े एक है कि वो जो भारत मतलब 200-300 साल तक जो अंग्रेज़ों को गुलाम रियो है, और अंग्रेज़ लोग कुणी हा वहाँ को जो आप बैकग्राउंड मालूम करा तो यूरोप में मतलब पुनर्जागरण नामू हिस्ट्री में आप खूब इस चीज़ ने पढ़ा, लेकिन आप अभी रिलेट नहीं कर पावा। यूँ है कि भाई जी टाइम के मई मुसलमान अपना इल्म के मई हुकूमत के मई उरूज पे हा, बहुत तरक्की में हा, वी टाइम यूरोप अपने अंधकार में हो। वटे जो चर्च ईसाई धर्म हा, तो ईसाई धर्म का जो पादरी है चर्च में वे लोगों को बहुत जुल्म करता। जिन इंसान को गलती हो जाती है वो अगर चर्च के में आते हो कि भाई मैं रब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी से गलती हो गई है, तो उन्हें खूब फाइन ले होता, पिया ले होता, जन्नत को टिकट बांटता, और मतलब धर्म को बहुत मिसयूज़ की दो। तो वी समाज में कुछ लोग उंदलुस और बगदाद वटे इल्म हासिल कर बजा, वे जब पास आया अपने समाज में तो वे सवाल पूछ भी शुरू की दो, गलत ने गलत के बल जा। तो वटा का जो जागीरदार लोग हा, जो मजहबी लोग हा, वे वाकई खूब मुखालफत की दी। जो लोग सवाल पूछता वक़्त पर खूब अत्याचार की दो। तो पसे वियो कहे कि यूरोप के मई आम जो धारणा फैली वह मजहब में दूर और धर्म में दूर है वो, और खुदा का इनकार तक वह चीज़ पहुँची। पसे वे जो अपनी पूरी सोच डेवलप की दी वह खुदा को इनकार में बाकी जो आप सोच को खुलासा निकाला तो वो यूँ है कि भाई ये दुनिया में कोई खुदा कौन है, जो कुछ है आ दुनिया की ज़िंदगी है, मरबा के बाद कोई ज़िंदगी कौन है, जतरी मौज मस्ती कर सको ये दुनिया में वतरी कर लो, जतरो पिया कमा सको वतरो कमान, जतरी ऐश कर सको वाह अंग्रेज़ा की सोच ही। तो वे अटे भारत में या राज की दो तो अटा की हर चीज़ ने वे अपनी सोच के हिसाब में उठा ली, चाहे स्कूल को सिस्टम वो, चाहे अटा को पॉलिटिकल सिस्टम वो, चाहे अटा को जो कारोबार में सूद को ब्याज को जो पूरा तिगड़मबाजी की दौड़ी है, आ सब वाह की देन है, मतलब वाह को असर है। तो आपनो समाज भी वह चीज़ में बिछड़ो कोने है। और जो तीसरो पॉइंट आपने समाज की बुराइयाँ और खामियाँ की जो मेरा समझ में आवे वो आपनो जो बैकग्राउंड है, यानी आप एकदम शुरू में तो मुसलमान कोने हा, आपने जो बडेरा इस्लाम कबूल की दो तो वह को जो लारलो बैकग्राउंड हो जी धर्म में आया है, या आप आज भी भारत में जो बड़ी आबादी है वह एक तरीकों शिरकिया माहौल में है, और शिरक मतलब जुल्म अजीम है। कभी और इंशाल्लाह एक्सप्लेन करवा है कि कई है मतलब। तो वो जो आपने बैकग्राउंड है वे जो आपने पुरानी रस्मा ही आपा अबे भी मतलब मुसलमान वेते हुए भी वह चीज़ों बाहर नहीं निकल पाइया। तो दीन का इल्म दूरी, अंग्रेज़ और पश्चिमी सभ्यता का असरात, और शिरकिया जो अपना बैकग्राउंड है वीक को असर, ये 3 मेन खराबी है। आ 3 चीज़ अगर एक्सप्लेन करें तो अपनी समाज की हर बुराई आ 3 दायरों को एक दायरे में आ जाए।
اب پوائنٹ وائز آپ مطلب سماج کی جو مین برائیاں اور خامیاں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرا اور دین وقت سلسلے میں کئی رہنمائی کرے تو سب وہ بڑی خرابی عقیدہ کی اور شرک کی خرابی ہے. یعنی ایمان مضبوط ہونا سا ہے وہ مضبوط کونے. آج بھی الگ الگ گاؤں کا میں تیزا کا میڑا بھری ہے تیزا جی کا وٹزار لوگ مطلب یہ کا آستانہ پہ جھکریا ہے تو شرک بڑی حد تک ختم ہوئی ہے لیکن یہ کا اثرات ابھی تک اپنا سماج کے اوپر ہے. جو گانا ہے جو بھجن ہے وہ کمئی ابھی تک شرک ہے. جن برس برس مر اندر راجا تو برسے مر کاج سرے. اور جو گانا کمئی کا یہ شرک ہے کہ برسات کو جو مین مالک مانوا آئر کونی ہے کہ میں یہ اندر راجا اپنا عقیدہ ایک دم خلاف ہے. تو اسکول کے میں سرسوتی ماں کی پوجا کربو یا ایسان کی جو چیزیں ہے وہ اپنے سماج میں ابھی تک گہرے طور پر بچھوڑی مطلب رچی بسی ہوئی ہے. تو آؤں نجات حاصل کربو اور ایمان اور توحید کی حقیقت سمجھبو اور شرک کا نقصان سمجھبو اپنی سمجھ بڑی ذمہ داری ہے. یہ معاملہ میں اپنے نوجوان نسل میں خاص طور پہ خوب ڈسکشن کرنا چاہے کہ ایمان کئی ہے مربع کے بعد کی زندگی کئی ہے یہ اوپر سوال کرنا چاہو اپن ہے. اور جب آپ کوئی چیز نے حمد اور یقین کرن ہے تو آپ نے یقین مضبوط رہی. آپ نے تعجب یہی میں بہت سارے نوجوان مسلم نوجوان کاٹھا نوجوان جو بات چیت کروں گی بوجھو یار مربع کے بعد سب میں سچ میں زندہ ہوئے ہوا کون دیچو کہ ہاں یار مطلب ختم ہوئے ہوا جائے پاسا کا زندہ ہوئے ہوا کون دیچو ہے ایشان وہ کو ہے مطلب یقین کون ہے. تو آپ جب قرآن پڑھ رہا تو قرآن سب سوال کو اپن جواب دے کہ مربع کے بعد زندگی چو ہے اللہ پاک چو پاسا پیدا کری کئی وجہ بھی کی کئی اللہ کے لیے مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا کہ تھانے پیدا کرو مشکل ہے کہ آسمان نے اللہ آسمان نے بنائی ہو. زمین کو ذکر ہے پس کھیتی باڑی ذکر ہے کھیتی باڑی اللہ پاک کہے کہ بھائی زمین بنجر تھی لیکن میں کائی کونے ہو پس بارش نازل ہوئے زمین کے میں گھاس پھوس نکل رہا ہے اللہ کے کذالک الخروج اشان اتفاق زندہ ہوئے ہو. لوگ جو کافر لوگ مشرک لوگ الزام لگاتا ہے سوال پوچھتا ہے کہ بھائی میں یہی الزام وہی رمیم کہ ہڈیاں کا میں کون جان ڈالی جبکہ اے ختم ہو جائے بوسیدہ ہو جائے. اللہ پاک کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ کہ میں نے کہہ دو کہ ہڈیاں نے پاسو وہ زندہ کری جو آنے پہلی بڑا پیدا کی دو. آپ اگر معلوم کرا آپ نے حقیقت کہی ہے آپ کشن پیدا بھیجا کچھ بھی کونے آپ ایک گندا قطرہ پیدا بھیجا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا مطلب کئی انسان پہ ایشان کو زمانہ میں وقت نہیں آئی ہو کہ وہ مطلب کئی ذکر کرنے والی چیز کو نہیں. اللہ پاک آگے کہے بھائی میں بھی نہیں پیدا کی دو مطلب میں نے پیدا کرنے والا میں ہاں ایک گندا قطرہ ہوں. تو کئی اللہ کے لیے جب پہلی بڑے پیدا کر وہ مشکل کون ہو تو کئی دوسری بڑے پیدا کر وہ مشکل ہے. تو ایشان آپ نے چاہو کہ بھائی آپ یہ معاملہ میں اپنے آپ نے ایمان اور عقیدہ کا معاملہ بہت مضبوط بناوا اور شرک میں آپ جتنا بچ سکا اپنا سماج نہیں بچانا چاہے اور خود اپنے آپ نے بھی معاملہ میں پاک رکھنا چاہے. دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ برائی کا معاملہ میں آرتھک پہلو ہے. آرتھک پہلو مطلب کمانا دھمانا مال دولت یہ پہلو. مال کی اندھی محبت آپ نے بہت سارا نیک کاموں غفلت میں ڈال ملی ہے. اور جب انسان مال نے خدا کی امانت نے ہمزے کٹوں کمائی رہیو کٹے خرچ کریو اللہ نے یہ کو جواب دینا ہوئے وہ احساس کونے تو پسے مال کٹوں آئی رہو انسان بھی کی چنتا نے کہا حرام خوری سود خوری بیاج مطلب دیندار آدمی بیٹ ہٹان کے اوپر ایسا فیصلہ وہی رہا کہ ہولی دیوالی کے اوپر گاؤں بیڑو وے پوتا میں پیا آئی رہا کہ میں بیاج کا پیا بھی ہے ہارا شامل وہی رہا. تو اپنا بیاج کی جو حرمت ہے اسلام نے جو حرام کی دو ہے آج چیز پتہ نہیں آپ نے پلے چنے پڑ رہی ہے. جھوٹ آپ نے عام ہے دھوکہ دھڑی آپ میں عام ہے. تو اے اپنے سماج کی آرتھک پہلو مین خرابیاں ہے جا خرابیاں آپ نے دور کرنی چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا تو مارکیٹ ڈیولپ کی دو بھی مارکیٹ میں بڑے بارش آئی تو کچھ دن بعد میں اللہ کے مارکیٹ میں جا تو دیکھو کہ بھائی اناج جو ہے وہ حک کو ہو. اللہ کے رسول بھی بولی کہ میں زور کو ہاتھ گلو میں یہ تو میں یہ مطلب گیلو ہو. اللہ کے رسول کی او کہیے کہ مطلب جواب نہیں دے پائیے صحابی. تو اللہ کے رسول کی من غشنا فلیس منا جو دھوکو دے دو وہ ماں کا مئی کون ہے دھوکے بعد آدمی مسلمان نہیں ہو سکے. تو او کرائٹیریا اللہ کے رسول آپ نے لیے سیٹ کی دو. اگر آپ راجنیتی روپ میں اپنا سماج کو جائزہ لیا تو راجنیتی بہت اہم چیز ہے. دین راجنیتی کے معاملے میں بہت شاندار رہنمائی کرا اپنی ظلم و ستم کو خاتمو عدل و انصاف کو قیام عوام کی خدمت یعنی بہت بڑا کام راجنیتی کے ذریعے ہو سکے.
لیکن چونکہ وہ اسلام کو وہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں کونے تو کچھ سیٹ کے لارے اپنی پوری کوشش رہے، اور کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ کی غلامی وہ کی چاپلوسی کربو اپنے سامنے اپنے پیش نظر رہے تو، اور پنچایت چناؤ کی بات کرا تو مطلب گندگی اور دلدل کو ایک طریقوں جڑ ہے، وہ لڑائی جھگڑا شراب رشوت اشان لگے جان جو سرپنچ کا چناؤ میں کھڑا وہی رہا وہ بہت نیک اور صاف ستھرا لوگ ہے، اور پوری عوام ایک دم جاہل ہے کہ وہ پیا پھینک رہی ہو تو ہمارا پیا لے اور تھاری جو ویلیو ہے وہ 1000 روپے ویلیو ہے اور تو من ووٹ دے، دارو پلا نئی نسلیں تباہ کروا آئی رہی۔ تو راجنیتی کے معاملے میں آپ نے جاگروک بھائی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اسلام کی روشنی میں آپ سیاسی شعور کئی وے سکے، اگر صحیح معنی میں کاٹات لوگ اسلام راجنیتی کے بارے میں کئی کہوے بھی چیز نے سمجھ جائے تو آپ صرف اپنی قوم کی لیڈرشپ نے کرا بلکہ جو دوسرا سماج ہے وہ کی لیڈرشپ کروا کے لیے بھی آپ قابل ہو سکا، اسلام اصلیت آپ میں پیدا کرے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کی ٹیم تیار کی دی وہ دنیا کی امامت کی دی۔ ساماجک معاملہ میں جو آپ اپنا سماج کو وشلیشن کرا تو کئی سارا معاملہ میں حالات بہت نازک ہے، جان کوئی آدمی نرو بیمار ویسے تو آپ انہیں ICU میں بھرتی کرا ہوا انٹینسیو کیئر یونٹ کے مئیے پچھانا اپنا سماج کئی ساری استھتی کے مئیے ICU کی پوزیشن میں آئی ملیو، چونکہ دین اسلام سماج کے معاملے میں کئی رہنمائی کی دی انہیں آپ جاننے کی کوشش نہیں کی دی، آپ ننگے کونے یا ننگے ہے تو عمل نہیں کریا تو یہ معاملے میں آپ بہت ہی زیادہ مطلب دین مو دور ہا، کچھ ظاہری چیزیں دین کا نام پو ہوئے لیکن ایک کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ دین مو خالی ہے، اور یہ وجہ آپ میں بہت زیادہ بوجھ بھی پڑ ملیو۔ اگر مجھے کہوں کہ بھئی سماج کے معاملے میں دین کا جو اصول ہے وہ ہے کہ بھئی سادگی ہر کام میں نظر آنی ساوے، اور للہیت یعنی ہر کام اللہ کے لیے چاہے دوسرا راضی ہو چاہے ناراض ہو، اور ہر کام کے میں شرم و حیا کو خیال رکھنا ہے، اور جو قریبی رشتہ دار ہے غریب مسکین ہے آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ لیکن اب آپ جو اپنے سماج کو جائزہ لیوا کیونکہ دیکھو انسانی زندگی کے مئیے کئی سارا معاملہ میں وہ پروسیس میں گزرے، جن پیدائش ہوئی بڑو ہوئی ہو شادی بیاہ ہے کیونکہ انتقال ہوئے تو میت تو آج سب میں گزرنا پڑے، لیکن اگر دین کو علم رہے عمل کروا انسان نے جذبہ رہے تو یہ سارا کام بہت سادگی میں وجہ چونکہ دین کا ہی کرے کہ خوشی اور غم نے کشان اپنا منانو ہے وہ کو ایک طریقہ بتاوے وہ کو آداب سکھاوے، جب آپ دین میں دور وجہ یا دین کئی کہوے تو آپ نے وہ آداب کی ننگے نہیں رہے یا آپ عمل نہیں کرا تو آپ نے جو سماج جو رسمہ ہے نا وی کہ میں جو بڑی خرابیاں کئی ہے کہ اسلام جو اصول دیدہ سادگی کو شرم و حیا کو اور للہیت کو اور قریبی رشتہ دار اور غریبوں خیال آپ کو جسٹ اپوزٹ آپ نے ہر رسم کے نمائی نظر آئی۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کو معاملہ لو تو بارات کی فضول خرچی گہنا بہت زیادہ لینا، مطلب دہیج کو معاملہ لو آپ، اور ناچ گانا بجاوا بے حیائی، جبکہ حالت اشان کی ہے کہ بیاہ نیوڑیو نے اور ٹیپن لیا نن چالو بھائی قرض چکا با، مطلب ہر چیز کو قرض ویریو انسان کو پرے اترا پیا تو اپنے سماج میں کونے کہ ہارا پیا خود انسان خرچ کریو، صرف 1-2% لوگ جگہ اترا پیا ہے، باقی ادھکتر لوگ تو جو یہ سب کریا ہے وہ تو قرض مو کریا ہے، چاہے بینک مو قرض لے چاہے کہ انسان مو قرض لو، اور انسان باقاعدہ کوئی لوگ دھندو بنائے ملیو کہ پیا دے قرض کے اوپر 2 کی متی کو 5 کی متی کو، تو وہ تو بہت جاہلی چیز ہے ایک دم۔ تو نکاح میں جو اسلام کانسیپٹ بتاوے اگر وی کے اوپر آپ عمل کرا تو بہت سادگی و نکاح ویزائی۔ آج کو ٹائم شان کے ملیو کہ بھئی زنا بلااتکار بہت آسان میں ملیو اور شادی مشکل میں ملیو۔ میں آج کل دبئی میں ہوں تو انڈیا میں مسلمان بھی بہت سا نان مسلم بھی دبئی آویز ای کام کے لیے گندا کام کے لیے چونکہ جو جائز طریقہ ہے انسانی ضرورت پوری کروا کو وین سماج تو میگوں بڑھائے ملیو، اور لوگوں میں تری ہمت کو نہیں کہ وہ سماج کی آج چیزوں میں بغاوت کر سکے کہ میں دین کو جو حکم ہے وین مانا وی کے اوپر عمل کرا۔ میں نے بہت تعجب ہوئے کہ جو گڑبڑ لوگ ہیں وہ گڑبڑ کام کرتے ہوئے اوس کے کونے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی سماج جو بھاڑ میں ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ نیک کام کروا کے لیے سنت کے اوپر عمل کروا کے لیے سماج میں ڈرے، مطلب برائی کرواؤں اوس کے کونے، لیکن اچھا لوگ اچھا کام کرواؤں گھنا ہو سکریا، وہ تعجب ہی بات پہ۔ میت کو معاملہ لے لو آپ، کوئی انسان کو انتقال بھیجو
تو بزرگ لوگ یا اور لوگ بٹ جان بیٹن سگریٹ بیڑی مطلب حکا چالتا ہے گپ بازی چالتی رہی اور بٹے جو عورتیں آئی وہ مطلب دہاڑا مار مار روتوڑی آئی. اندر کی بات ہے کہ روز آوے نہ آوے لیکن یہ کہ وہ ناٹک ضرور ہوئے اور وہ گھر والا پریشان رہتا رہے 10 15 20 دن تک. تو اس دین اسلام کے ساتھ چلے 3 دن تک غم مناؤ باقی اپنا کام دھندہ کرو. اور جو 10واں اور 40واں جو فضول خرچی ہے کوئی کانسیپٹ کو اسلام میں بھی کو مطلب ایک تو وہ آدمی گھر میں بھی کو انتقال بھی ہے ایک ویکس گھر کے اوپر بوجھ ڈالو اور کھا بس لاپ سے ڈالا زڑ زڑی ڈال عجیب تماشو ہے. اللہ بچاوے چیزوں. اور چونکہ اسلام میں دور ہا آپا یہ دور ویجا سماج کی چیزوں کے معاملے میں تو جو پشچمی سبھیتا کا اثر منہ نئی نئی عجیب عجیب چیزیں اپنا سماج میں شروع ہوگی. ہیپی برتھ ڈے, ہیپی اینیورسری, ریٹائرمنٹ کے اوپر فنکشن, ویلنٹائنس ڈے, ہیپی نیو ایئر. مطلب وہ جو پشچمی سبھیتا کو ہے نا مزہ کرو جنہیں کہ 4 دن باقی ہے بیکار دن دنیا میں سب مزہ لے لو. تو یہ چیزیں شروع ہوگی چونکہ اپنے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی کانسیپٹ کون ہے, صحابہ کرام کی زندگی اپنے سماج کے سامنے کون ہے. تو یہ چیزیں وہی آخری جو پوائنٹ ہے سماج کے اوپر وشلیشن کو وہ شکشا کی حالت کو ہے. اور ای معاملہ میں صحیح بتاؤں آپ لوگ سماج بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. آپ بھلے یوں کہتا ہے کہ بھائی اسکولہ کھل گئی ہے مدرسہ ہے لیکن جو صحیح تعلیم کو رواج گھنو ساوے یا تعلیم کے ہنڈے نے تربیت کو یہ معاملہ آپ بہت پیچھے ہے. اگر میں سوال پوچھوں کہ بھائی نئی نسل کی دینی اور اخلاقی تربیت کو آپ کئی سسٹم ہے یقین جانو کئی سسٹم کون ہے. آپ جی اسکول کے حوالے اپنا بچہ کر مل جہاں صحیح معنی میں وہ اسکول کا ٹیچر نے تربیت کی ضرورت ہے. تو جو خود تربیت کو محتاج ہے وہ اپنا بچہ کئی تربیت کری. آپ یہ معاملہ میں صحیح بتاؤں بہت نازک سچویشن میں ہاں اپنا بچہ میں جو بہت زبردست ٹیلنٹ رہے وہ ٹیلنٹ مر جائے رہی ہو ورنہ صحیح دشا نہیں مل پائی رہی. اپنا جو نونہال ہے بچہ ہے وہ کی تربیت کا اپنا کوئی سسٹم کون ہے. جو لوگ بہت زیادہ آج کل یہ چیز پہ واویلوں مچائے رہے کہ اپنے سماج کی لڑکیاں اور عورتیں ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ فیس بک کے میں یہ مطلب گانا بجانا کر رہی ہے ڈانس کر رہی ہے کو ویڈیو بنائی رہی ہے تو ٹھیک ہے آج چیز غلط ہے آج چیز ختم ہونی چاہے دور ہونی چاہے لیکن سوال ہے کا پرابلم چوں وہی رہی چونکہ عورتوں کے سامنے لڑکیوں کے سامنے دین کو صحیح کانسیپٹ آئیو ہی کون ہے باقی آپ تربیت ہی نہیں کی دی. اور کچھ لوگوں نے ایجوکیشن کو شوق بھی ہے تو لڑکیاں نے مطلب ٹیسٹا پیران چڈیا پیران میں نے کبڈی رموائی رہا ذمہ دار لوگوں کے سامنے. عجیب حیرت ہے تعجب ہے کہ اسلام حیا کو پردہ کو جو کانسیپٹ ہے وہ کھوپڑی میں پلے چنے پڑ رہی. جب آپ ای معاملہ میں عورتوں کی لڑکی کی تربیت ہی نہیں کی دی ون حمزہ ہی کو دین کئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط چیزیں پھیلی. وہ آپ نے ایک مثال دوں میں نئی مثالیں لکھی لیکن چونکہ موقع کو نے ایک مثال دو آپ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند جو آج بڑو مدرسوں ہے وک کا جو بانی ہے وہ وانے مطلب وہ ہے وہ کا بانی ہے وہ کی شروعات پہ کی دی وہ بہت تقریباً آزمو 200-250 سال پہلے 1830 اور 50 کے بس میں 50 کے لگ بھگ وقت شادی ہوئی تو وہ آرتھک لحاظ میں بہت کمزور ہا لیکن چونکہ بڑا عالم ہا مولوی ہا تو اس زمانہ میں ایک جاگیردار آدمی ہو وہ اپنی بیٹی کو نکاح کروا کے لیے پیغام مل جو وہ گھر والا راضی بھیجا وہ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے منع کی تو گھر والے نے کہ بھائی بہت اونچا پریوار کی بیٹی ہے ہمارے نے کئی ہے ہم تو وہ رشتہ نہیں نبھ پاؤ مارو تو کہ بیٹا وہ لوگ نیک بھی ہے مطلب سب صحیح ہو جائے گا خیر مطلب وہ نکاح بھیجو تو بھی زمانہ کا میں یہ وہ بہت مطلب لحاظ منہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وائف ہی ون تقریباً 1,52,000 کا زیورات وہ جو باپ ہو وہ پیرار مل جا بھی زمانہ کا میں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دین کا کام کے لیے لوگوں چندو کرتا لوگوں کو مطلب پیا لیتا تاکہ وہ دین کا کام کر سکے نیک لوگوں کی مدد کر سکے. تو جو سہاگرات تھی ویک میں وہ اپنی بیوی نے جب جا تو سلام دعا بات چیت کے بعد میں کہ بھائی ہماری زندگی تو شان کی ہے ہماری زندگی کا مقصد تو وہ ہے اور میں لوگوں کو چندو کر بازوں وہ پیا مانگوں تاکہ میں وہ نیک کام کر سکوں اور تھارے جسم کے اوپر اتر زیورات تو آپ بات ہوں وہ ہی کہ وہ اللہ کی بندی جترا بھی کا شریر پہ زیورات ہا گہنا ہا سب اتار وقت قدمہ پر ڈال کے دیا کہ بھائی یہ آپ کے حوالے ہے. تو وہ ایک مسلم عورت کو کردار ہے ایشان کو کردار آپ اپنی سماج کی عورتوں کے سامنے پیش ہی نہیں کی دو موبائل حوالے جو کہ موبائل میں کئی دیکھ رہی مطلب ٹک ٹاک جب بددین عورتیں ہے یا غلط عورتیں ہے مغربی تہذیب میں متاثر عورتیں ہے وہ نے دیکھ رہی تو وہ نے دیکھ رہے کئی وہ مطلب وہ اللہ والی بن جائے کہیں آپ نے تعجب وہی میں اپنے بھانجا کے لیے
ایک اچھو تعلیمی اداروں نال بگلی پریشان ویجو بیاور کے میں کونے اجمیر کے میں کونے دلے دیر کشن گڑھ کے میں ایک مدرسوں ملیو خیر بٹا کی بہت ساری چیزوں میں مطمئن کونے ہوں لیکن چونکہ وہ غنیمت ہے یہ وہ جو موٹے بن پڑھائی رہا تو میں تو یوں کہوں مطلب آپ نے بات سننے میں ویسے کہ برو لگے اگر آپ اپنے سماج کی بین بیٹے نے کہہ رہے کہ بھائی وہ غلط ہے یا وہ غلط کر رہی ہے تو یوں پہلا آپ نے یوں کہنا چاہے کہ ایز اے سماج اپنے سماج کی جو لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہے یہ بات میں کہ سماج کی لڑکیاں اور عورتوں کے لیے کوئی بہتر تعلیم کو انتظام اور کی تربیت کو کوئی میکنزم نہیں ڈیولپ کر پایا یہ چیز نے آپ نے قبول کرنی پڑ رہی اور لڑکے پہ تنقید کر پاؤں پہلا آپ نے یوں تو جائزہ لینا چاہو کہ بھائی لڑکا کی کئی حالت ہے جو کام لڑکیاں آج شروع کی دی سال 2 سال میں وہ سیم کام ویوں اور زیادہ خراب طریقوں لالا 10-15 سال میں کر رہی ہے کریا ہے لڑکا لیکن وی پہ اپنی نظرہ نظر وی پہ آپ چوکنا نہیں ہوا کیونکہ قرآن میں جو حکم آئیو ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پہلا آدمی کے لیے حکم آئیو ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے کیونکہ بعد میں عورتوں کے لیے حکم آئیو آپ کسی چوراہے میں جان دیکھ لو بٹ اگر کوئی 5-10 لوگ بیٹھا ہوئے بٹوں کو ایک عورت گزری تو انہیں گھور دے کی جب تک کا شریر نے پورا تاڑ نے لی انہیں نظر گڑاڑ نے دیکھ لی پتہ نہیں مزوئی نہ ہوئے وہ نظر کو زنا کریا ہے تو یہ معاملہ میں مطلب مارو یہ مانو ہے کہ جو شکشا کی استھتی ہے یا نئی نسل کی تربیت کو معاملہ ہے آپ بہت پیچھے ہاں یہ معاملہ میں آپ نے سنجیدہ ویر کوئی کوشش کرنی چاہے خیر میں اپنی گفتگو ایک دم آخری موڑ پہ ہوں اے حالات آپ نے سامنے ہے میں 5 پوائنٹ نوٹ کیتا ہوں وہ 5 پوائنٹ پہ اگر آپ محنت کرا کوشش کرا تو امید ہے اللہ کی ذات میں کہ حالات بہتر ہو سکے سب میں پہلو پوائنٹ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے مستقل کوشش کرنی ہے نمبر 2 پوائنٹ آپ نے گھر پریوار محلوں اور گاؤں کو ماحول ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی برائی ویری ہے تو 5 لوگ مل اگر انہیں ختم کرنے پوزیشن میں ہے تو انہیں کرنا چاہے یار سمجھانا چاہے اچھی صحبت آپ نے رہنی اچھی صحبت آپ نے رکھنی چاہے اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو نئی نسل ہے یہ کا معاملہ میں آپ نے بہت زیادہ حساس اور وہ کی فکر کرنی چاہے وقت میں پڑھوا کو شوق ڈیولپ کرنا گھر میں ایک لائبریری اگر آپ بنا سکا تو بہت بڑھیا رہی کتنا شاندار رہے کہ ایک آدمی ٹھیکیدار ہے وہ اپنا کاروبار میں کام میں جب گھر آئی رہی ہو تو کتابیں خرید لے رہا آئی رہی ہو اور جو شام میں کوئی دادو ہے وہ بیٹا اپنا پوتا پوتی نے صحابہ کا قصہ ہونا آئی رہی ہے یا ہفتہ میں یا روز گھر کی عورتیں پڑوس کی جمع ویر کہ بھائی چالو آپ دین ہی بس اللہ تو ایشانی کوشش ویری تو کتنا خوبصورت آپ سماج بن جائے چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ نے مستقل اپنو خدا و تعلق مضبوط کرتے رہنا ہے ایک علامہ اقبال کو مشہور شعر ہے کہ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی یعنی یہ شعر کے میں وہ 4 بڑا لوگوں کا نام لکھ دو جو شاعر بھی ہا فلسفی ہا قرآن کا مفسر ہا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا یعنی کائی نے والے انسان نے بے آہ سحر گاہی جب تک انسان صبح تہجد کے وقت میں اٹھ اللہ اپنا تعلق مضبوط نہ کرے اور آخری پوائنٹ ہے کہ آپ نے سماج کی اصلاح کے لیے اپنے آپ نے پیش کرنا چاہے عام طور پہ جو دھارنا ہے کہ سماج بھاڑ میں آپ نے کا ہی مطلب ہے ایک دم غیر اسلامی سوچ ہے آپ نے سماج میں کوئی پریشانی ہے تو آپ نے بے چین رہنا چاہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان آپس میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہے کسی حصے میں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے دوسرا شریر کا دوسرا حصہ بے چین ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ میں آپ نے اپنا جائزہ لینا چاہے اپنا احتساب لینا چاہے اور اللہ مستقل دعا کرتے رہنا چاہے اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک آ سب باتیں نے غور و فکر کریں سمجھ بھائی توفیق نصیب فرماوے اور مننے اور آپ نے دین پہ عمل کر بھائی توفیق نصیب فرماوے اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم